السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج جو ہے ہم ایک اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو یہ خط لکھا ہے، چونکہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے پاکستان کو وہ امداد بھی نہ دی جائے اور پاکستان کے اندر الیکشن کے معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے اور پاکستان کے اندر الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس دھاندلی کی بھی تحقیقات کی جائے۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف کی جو ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ سے انہوں نے اگریسو سیاست کی ہے، اور خصوصاً جب ان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے نکالا گیا تھا، عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا تھا، اس کے بعد سے جو تحریک انصاف کا رویہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اگریسونیس آ گئی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف وہ جلسے جلوس کر رہے تھے بلکہ وہ قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے کر باہر آ گئے، اور یوں پوری تحریک انصاف سڑکوں پر موجود تھی۔ اور پھر آگے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کی اگریسونیس جو ہے یہ بڑھتی گئی، اور پھر انہوں نے اپنی صوبائی حکومتیں بھی ختم کر دی، پنجاب اسمبلی کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ جو کے پی کے کی اسمبلی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور یہ تمام اسمبلیاں اس لیے توڑی گئی تھیں کہ پاکستان کے اندر وہ الیکشن کروانا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جلد سے جلد الیکشن ہو اور جلد سے جلد جو نئی حکومت ہے وہ وجود میں آئے، اور جلد سے جلد نئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو وہ جو الیکشن تھے وہ نہیں مل سکے۔ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کر دیا، انہوں نے اداروں پر حملہ کیا۔ اگرچہ اس کے اندر بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا یہ تحریک انصاف نے خود کیا ہے یا ان سے کروایا گیا ہے یا کچھ اور لوگوں نے کیا ہے، اور پھر جو اس کا الزام ہے وہ تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا ہے، لیکن سامنے جو پکچر ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی ہے، کیونکہ سامنے جو لوگ تھے، جو اٹیک کرنے والے تھے، جو حملہ کرنے والے تھے، وہ انہی کے لوگ تھے، وہ انہی کے عہدیدار تھے، وہ انہی کے پارٹی لیڈر تھے۔ تو پھر یہ معاملہ چلتا رہا، آخر کار جب پاکستان کے اندر اب الیکشن ہو گئے ہیں اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے، اگرچہ یہ الیکشن جو ہے یہ متنازع ہوئے ہیں، یہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلے الیکشن نہیں ہے جن کے اوپر اعتراض ہو رہا ہو جو کہ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان پر اعتراض ہمیشہ سے اٹھتا رہا ہے، اور 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں بھی یہی اعتراض تھا کہ اس میں بھی دھاندلی کے ذریعے سے عمران خان کو حکومت دلوائی گئی تھی۔ پورا پاکستان جو ہے وہ ان الیکشن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی بحث سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ جس نے الیکشن کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، بلکہ اور بھی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ان الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کو نہیں مان رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر بھی ایک اگریسو اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے عالمی فورم پر آئی ایم ایف کو یہ خط لکھ دیا کہ پاکستان کو جو معاہدے کے تحت ایک رقم ملنی تھی وہ رقم پاکستان کو نہ دی جائے، اور جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ خط بھیج دیا تو پھر پاکستان کے اندر بہت زیادہ شور اٹھا کہ یہ انہوں نے کیا حرکت کر دی ہے، تو پھر انہوں نے یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم نے جو یہ خط لکھا تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو جو امداد ملنی تھی وہ نہ دی جائے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کی جائے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف کو یہ ریکویسٹ کرے گی کہ وہ پاکستان کے الیکشن کو دیکھے تو پھر وہ جو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اس کا کیا بنے گا؟ تو پھر وہ جو ڈائلاگ بولے تھے کیا ہم غلام ہیں اور کیا ہم آزاد نہیں ہیں، ان ڈائلاگ کا کیا بنے گا؟ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف کا جو دفتر ہے اس کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف بھی وہاں پر جا کر نعرے بازی کی ہے۔ پاکستان جو کہ اس وقت بہت زیادہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان کو اس معاشی مشکلات میں پہنچانے میں جہاں دوسرے لوگوں کا ہاتھ ہے وہاں پر بہت بڑا ہاتھ پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ پہلے انہوں نے پاکستانی معیشت کو ڈبونے میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اب جب پاکستان ایک معاشی طور پر اپنا مستحکم ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اب ان کے لوگ وہاں جا کر احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ یہ احتجاج کر رہے تھے کہ پاکستان کو جو امداد ہے وہ نہ دی جائے۔ ان میں بہت زیادہ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پاکستانی عدالتوں سے مفرور ہیں، جو کہ عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے، کسی نہ کسی طریقے سے دھوکے سے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، جن کو عدالتیں جو ہیں اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہیں، اور پاکستانی اداروں سے یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جسٹ اس وجہ سے کہ ان کے لیڈر کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے،